جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاڈوسکوپ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ سے بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہو رہے تھے، اور کل 10 مارچ گزشتہ روز 10 مارچ کو ان انتخابات کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ بھارت میں ایک ہی فیز میں ووٹ نہیں ڈالے جاتے کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ان کو اسٹیگر کیا جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پر اتر پردیش جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے، تقریباً 200 ملین سے زیادہ لوگ وہاں رہتے ہیں، تو وہاں پہ 7 فیزز میں انتخابات ہوئے۔ اور اب جب کل نتائج سامنے آئے تو ان کے مطابق بھارت نے 4 ریاستوں میں زبردست کامیابی حاصل کی، اتر پردیش میں بھی۔ اور یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی اتر پردیش میں کسی چیف منسٹر نے پورے 5 سال کا عرصہ پوری ٹرم پوری کی اور پھر اس کو دوبارہ الیکٹ بھی کیا گیا ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں پچھلے 5 سالوں میں۔ لاسٹ جو الیکشنز ہوئے تھے اتر پردیش میں وہ 2017 میں ہوئے تھے۔ تو اس دفعہ تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑی زبردست کامیابیاں ملیں چاروں اسٹیٹس میں۔ صرف پنجاب میں البتہ پہلے بھی خیر پنجاب میں بی جے پی کا اتنا ہولڈ نہیں تھا، ان کی جو پارٹی تھی اکالی دل جو ان کے ساتھ کوalition میں ہوا کرتی تھی، اس کو ہی بری طرح شکست ہوئی، بلکہ جو ان کے لیڈر ہیں سب سے بڑے بادل صاحب پرکاش بادل، ان کو بھی بری طرح شکست ہوئی۔ پھر جو چیف منسٹر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے، جو پھر حال ہی میں کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی کیپٹن امرندر سنگھ، ان کو بھی شکست ہوئی۔ تو کانگریس تو بری طرح صرف 18 سیٹیں وہ جیت پائے، اور پنجاب میں انٹرسٹنگلی جو ہے جو پارٹی کامیاب ہوئی وہ بی جے پی بھی نہیں تھی، اکالی دل بھی نہیں، کانگریس بھی نہیں، بلکہ عام آدمی پارٹی اور مسٹر کیجریوال جو کہ اس کے لیڈر ہیں، اور عام آدمی پارٹی کی پہلی حکومت نیو دہلی میں بنی، اور اس کے بعد اب پہلی کامیابی ان کو ملی ہے کسی اسٹیٹ میں، کیونکہ نیو دہلی تو کیپٹل سٹی ہے، یونین ٹیریٹری ہے، تو وہاں ان کا وہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، یہاں تک کہ پولیس بھی ان کے انڈر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب پہلی دفعہ عام آدمی پارٹی کو ایک اسٹیٹ میں کامیابی ملی، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہیں کیجریوال صاحب وہ انکم ٹیکس آفیسر تھے، انہوں نے نوکری چھوڑی اور پھر پالیٹکس میں حصہ لیا، اور بڑی جلد ان کو کامیابی ملی، اور خاص طور پہ نیو دہلی میں بھی انہوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا۔ اور اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے کس طرح وہ اپنا سیاسی مستقبل بناتے ہیں۔ لیکن بی جے پی کو مبارکباد دینی پڑتی ہے، پرائم منسٹر مودی کو یہ مبارکباد دینی پڑتی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں اس بار شاید اس طرح ان کو اکثریت نہ مل پائے، لیکن میں یہی کہتا رہا کہ یہ بھی ہے یو پی میں، جہاں تک میری اسیسمنٹ تھی، اور میں نے اس پہ ولاگز بھی کیے ہیں، کہ یقینی ہے کہ بی جے پی ہی وہاں پہ فتح ہوگی۔ اور پھر خاص طور میں دوسری منی پور وغیرہ میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی جو بی جے پی کو خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس وہاں بھی کامیابیاں مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو الیکٹرل پالیٹکس ہے اس کو اب بی جے پی بڑی اچھی طرح سمجھ گئی ہے، آر ایس ایس اور بی جے پی۔ اور لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ مودی صاحب ٹرانسفارم تو ہوئے ہیں بڑی حد تک، اور اب وہ اپنے آپ کو ایز اے اسٹیٹسمین کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں۔ اب بی جے پی جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے 2024 کا جو انتخابات بھی ہیں وہ جیت جائیں گے بی جے پی، اور مودی صاحب تیسری بار، اگر کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے ڈراسٹک قسم کی، لگتا یہی ہے۔ گو کہ سیاست میں 2 سال کا عرصہ ہی بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن جو معروضی حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ 2024 میں بھی بی جے پی اپنی حکومت بنا لے گی اور وزیر اعظم مودی ہی ہوں گے۔ اب ہمارے لیے آبویسلی ایک سچویشن تو ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ ایک بات کروں، دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کانگریس ہے بری طرح پورے بھارت میں ہی تقریباً اب ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ 2-3 ریاستوں میں ان کی حکومت ہے،
لیکن ادروائز اب وہ ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں. اور یہ میں ذاتی طور پہ تو یہاں تک کہوں گا کہ بی جے پی کو اور کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک موروثی سیاست کو ختم کیا بھارت میں. کانگریس پارٹی، میں چونکہ ذاتی طور پہ موروثی سیاست کے بڑے خلاف ہوں، تو میں تو اس لحاظ سے بی جے پی کو اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے کانگریس پارٹی کو آلموسٹ ختم ہی کر دیا. اب 2024 میں آیا، کانگریس اپنے آپ کو اکٹھا کر سکتی ہے؟ لگتا نہیں ہے، کیونکہ کانگریس پارٹی اگر راہل گاندھی ہیں تو وہ ہی ڈزنٹ کم اکراس ویری ویل ایز اے پولیٹیشین. تو وہ پھر پرینکا گاندھی جو ہیں وہ ان کے اپنے مسائل ہیں اپنے شوہر کے حوالے سے. سونیا گاندھی ویسے ہی علیل رہتی ہیں، اور اب لیڈرشپ کا ایک بڑا بحران ہے کانگریس پارٹی میں. گو کہ سپورٹ ان کی ابھی بھی ہے کسی نہ کسی حد تک، 15 سے 20% جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ ان کو ملتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کے لیے سیٹیں پیدا کر سکے، نکال سکے. تو لیکن دوسری طرف آپ کو میں دیکھتا ہوں، آپ پارٹی کو، تو شاید کیجریوال جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، شاید 2024 کے لیے تو نہیں، لیکن ان کی نظریں شاید 2029 کے انتخابات میں ہوں گی، کہ 2029 کا جب انتخابات ہوں گے تو پھر وہ پرائم منسٹر مودی یا بی جے پی کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. کیونکہ گوا میں بھی ان کو کچھ 1-2 سیٹیں شاید وہاں بھی ملی ہیں، تو گوا میں، ہریانہ میں بھی ان کی کچھ پریزنس ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا پنجاب میں وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. اگر پنجاب میں انہوں نے ڈیلیور کر دیا، جو وہاں پہ مسائل ہیں، منشیات کے بڑے سیریس ایشوز ہیں، ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، کسانوں کے بھی کچھ ایشوز ہیں، تو اگر یہ انہوں نے کر دیا تو پھر ایک ماڈل، گو کہ وہ کیجریوال ماڈل کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا، کیونکہ نیو دہلی میں بھی انہوں نے کافی کچھ اقدامات لیے تھے، خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے. پانی مفت دینا شروع کر دیا تھا لوگوں کو، کچھ یونٹس تک بجلی بھی مفت دے رہے تھے غریب لوگوں میں. تو یہ ان کا جو پور سینٹرک ایک ماڈل ہے وہ بڑا کامیاب رہا ایک لحاظ سے. تو کاش کہ ہم بھی یہاں پاکستان میں اس جو موروثی سیاست ہے ہمارے ہاں، کوئی بھی آپ جماعت اٹھا کے دیکھ لیجیے، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلام ہو، ANP ہو، تو یہ تمام پارٹیاں جو ہیں موروثی سیاست ہی کرتی ہیں. PTI کا معاملہ یہ ہے کہ میرا اپنا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے، لیکن اگر وہ نہیں ہوں گے تو یہ پارٹی شاید بکھر ہی جائے گی. اور کیونکہ اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، جاگیردار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، تو وہ جہاں جہاں اپنے انٹرسٹ دیکھیں گے تو وہاں چلے جائیں گے. شاید ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کچھ DNA ایسا ہے کہ ہم موروثی سیاست کو اور فیملی سیاست کو شاید ہم پسند ہی کرتے ہیں ایک لحاظ سے. تو بنگلہ دیش میں دیکھ لیجیے، بھارت میں بڑے عرصے کتنی دہائیوں تک جو ہے کانگریس پارٹی برسر اقتدار رہی ہے. تو اب بی جے پی نے ٹف ٹائم دیا. پھر آپ جو پڑھے لکھوں کی پارٹی ہے اس میں زیادہ تر جو ان کی لیڈرشپ ہے، لیکن اس طرح لیڈرشپ آتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ وہ ایک پروسیس صحیح معنوں میں پولیٹیکل پروسیس نہیں چل پڑا، اور ہمارے ہاں جو اس قسم کی سیاست ہوتی ہے اس سے بھی اللہ بچائے. تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے بی جے پی کی، جو گو کہ نظریاتی جماعت ہے، ہندوتوا پہ بڑا اسٹرانگ ان کا بلیو ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم جو کچھ نہ کچھ گورننس بھی تو پرووائڈ کی ہے. گو کہ بہت سے ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ایک گورننس کے جو پرابلمز، گورننس کے ایشوز ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جو ہے پاپولیرٹی اور یا اس کو ریٹین رکھا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. اور دیکھتے ہیں کہ 2029 میں پھر کیا ہوتا ہے. اب ہمیں تو بہرحال اب پرائم منسٹر مودی سے ہی ڈیل کرنا ہے، لیکن ہم شاید وہ بھی نہیں کر پا رہے صحیح معنوں میں، اور ابھی تک کوئی واضح ہماری حکمت عملی نہیں ہے، نہ تو بھارت کے حوالے سے اور نہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے. تو خدا را کچھ اس کے بارے میں سوچئے. لیکن بی جے پی کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. دونوں پارٹیوں نے
بڑا زبردست پرفارم کیا، لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا خاص طور پہ آپ جو ہے وہ ڈیلیور کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی. یہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اگر انہوں نے مسٹر کیجریوال نے اگر 2029 کا انتخابات جیتنا ہے یا بی جے پی کو ٹف ٹائم دینا ہے تو پھر پنجاب میں تو ڈیلیور کرنا پڑے گا. تو بہرحال آنے والے سال بڑے دلچسپ ہیں بھارت کی پالیٹکس میں، کیونکہ انتخابات ہو رہے ہیں 2024 میں لوک سبھا کے، تو وہی بڑے دلچسپ ہوں گے. دیکھتے ہیں کانگریس اپنے آپ کو کس طرح ری آرگنائز کرتی ہے. تو دیٹ ول بی آف گریٹ انٹرسٹ ٹو واچ. تھینک یو ویری مچ.